یہ یہود، اہل کتاب، غیر مسلم ہمیں ایمان سے پھیرنے کے لیے، ہماری دولت ایمان چھیننے کے لیے کیسی کیسی سازشیں رچاتے ہیں، ذرا سنیے۔ تیسرے پارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ میں آیت کریمہ کا خلاصہ اپنے لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ غیر مسلم اہل کتاب جو تھے وہ مل کر سر جوڑ کر بیٹھے کہ آخر کیا طریقہ کار ہو، کیا طریقہ ہو جس سے ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ سوچ بچار کر کے انہوں نے ایک طریقہ نکالا۔ اپنے اندر کے کچھ پختہ سوچ والوں کو کہنے لگے، تم یوں کرو، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، کہ جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو۔ یعنی دن چڑھے کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، سارا دن مسلمانوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ہی نمازیں پڑھنا، مسجد نبوی شریف میں رہنا، قرآن پاک پڑھنا، ان کے دین کی تعلیمات سیکھنا، پھر شام کو اسلام سے پھر جانا۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ اس طرح مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ یعنی وہ جب دیکھیں گے کہ ایک تورات کا عالم انجیل کو سمجھنے والا مسلمان ہوا، اس نے قرآن پاک پڑھا، دین سیکھا، اب وہ اگر اسلام سے پھر گیا ضرور اس کی کوئی تو کوئی وجہ ہوگی، اس نے تورات اور انجیل کی روشنی میں کچھ تو کمی اسلام میں دیکھی ہوگی، تبھی تو اسلام سے پھر گیا، لہذا ہم بھی اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں تمہاری دیکھا دیکھی وہ بھی اسلام چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنی باریک سازش ہے۔ یہ اعلانیہ آ کر نمازوں سے روک نہیں رہے، سامنے آ کر شرک اور کفر کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر اپنے جاسوس چھوڑ رہے ہیں، انہیں اسلامی لبادہ اڑا رہے ہیں۔ اگر مسلمان کا ایمان چھیننا ہے تو اسلامی رنگ روپ بنا لو، اسلامی رنگ روپ اپناؤ، اسلامی زندگی کے ڈھنگ اپناؤ، قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو، ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھو، خود کو سچا پکا مسلمان کہلواؤ، پھر انہیں اسلام کے خلاف آ کر اکسانا، اسلام کے خلاف اکسانا، تب یہ ایمان چھوڑ دیں گے۔ آج کل بھی ایسی ہی سازشیں رچائی جاتی ہیں، مسلمانوں کے اندر سے دنیا پرست، مال و دولت کے حریص بے ایمانوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، انہیں اسلامی حلیہ پہنایا جاتا ہے، پھر یہی کھڑے ہو کر خطبے پڑھتے ہیں، یہی اٹھ کر قرآن کی غلط تشریحات کرتے ہیں، یہی جناب لوگوں کو دین پڑھا رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ماں بدولت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام کی شان میں نازیبا باتیں کہنا شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب کے تو غیر مسلموں کے ساتھ روابط ہیں، پھر رفتہ رفتہ بات کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ صرف روابط نہیں تھے، وہ تو ان کے اعلی کار تھے۔ مگر افسوس، جب تک ایک حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تب تک مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا چکا ہوتا ہے۔ یوں ہزاروں مسلمان کسی بظاہر جبہ و دستار والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے ڈالتے ہیں اور وہ ایمان کی شاخ کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیتا ہے کہ اس میں پائیداری بچتی ہی نہیں ہے۔ کاش ہم اپنے دین کے معاملے میں حساس ہو جائیں، جیسے ہی کہیں سے بدعقیدگی کی، بے ایمانی کی بو آئے بس فوراً اس سے دور ہو جائے۔ یہ غیر مسلموں کی سازش کا صرف ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ایسی راہیں ہیں
جن کے ذریعے یہ لوگ ہمارے ایمان پر حملہ کرتے ہیں. کسی کو امیر ملکوں میں نوکری پر رکھا جاتا ہے، دوسرے ملکوں کے ویزے دیے جاتے ہیں، شادیوں کا لالچ دیتے ہیں، مال و دولت کی چمک دکھائی جاتی ہے. دین تو بعد کی بات ہے، پہلے تو ہم سب انسان ہیں، اس طرح کے فلسفے پڑھائے جاتے ہیں. آزادی اظہار رائے کا بیانیہ دیا جاتا ہے. اور ایک اور ہتھیار جس کو یورپ کے پڑھے ہوئے ڈاکٹر علامہ اقبال نے واضح کیا، اور وہ کہتے ہیں ابلیس نے کفار کو مشورہ دیا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر. یہ جو مسلمان ہیں انہیں قرآن سے، حدیث سے، اسلامی تعلیمات سے بیزار کر دو. دنیاوی تعلیم کو اتنا عام کر دو کہ اس کو اتنا اہم بنا دو کہ مسلمان قرآن چھوڑ دے، بس یورپی فلسفہ پڑھنا شروع کر دیں. جب یہ تعلیم کے تیزاب میں خوب نرم ہو جائے تو اب اسے موڑنا آسان ہو جائے گا، اب اسے جدھر چاہو ادھر پھیر لو. تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. تو ظاہر ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی بستہ بیگ کندھے پر رکھ کر انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہی پڑھی ہیں، قرآن کریم کو کبھی کھولا ہی نہیں، اسے سمجھا ہی نہیں، ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے اس پر کبھی توجہ ہی نہیں کی. اس کے سامنے جو فلسفیانہ باتیں رکھی جائیں گی، عقل پرستی کے فلسفے جھاڑے جائیں گے، وہ تو اس کا گرویتا ہو جائے گا، یوں وہ قرآن اور اسلام سے بیزار ہو جائے گا. لہذا کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر. میں وضاحت کر دوں کہ دنیاوی تعلیم سیکھنا، عصری علوم سیکھنا جبکہ جائز باتیں ہوں اور جائز طریقے سے سیکھی جائیں تو گناہ نہیں ہے، بلکہ اب تو وقت کی ایک ضرورت بن گئی ہے. مگر فرض علوم چھوڑ کر دنیاوی علوم سیکھنا یہ ضرور گناہ ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام لکھا ہے. تو لہذا دنیاوی تعلیم سیکھنی ہو تو ضرورتاً سیکھ لیجئے، مگر فرض علوم پہلے سیکھیے، قرآن کریم بھی سیکھیے، حدیث پاک بھی سیکھیے، نماز روزے کے ضروری مسئلے بھی سیکھیے، پھر چاہیں تو دنیاوی جائز علوم جائز طریقے سے سیکھ لیجئے. خیر، میں عرض کر رہا تھا ہتھیار جن کے ذریعے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، انہی میں ایک یہ بھی ہے کہ غیر مسلم ہمارے قرآن سے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، ہماری روایات سے غافل کرتے ہیں. انگریزی فلسفہ کی چمک دمک دکھاتے ہیں، پھر جب آدمی قرآن سے غافل ہو گیا اب اسے جیسے چاہے پھیر لے، وہ پھر جائے گا. تو بس دنیا بھر کے غیر مسلم ان کے اتنے سارے ہتھیار، ایسی باریک باریک سازشیں، وہ دوسری طرف ہم مسلمان، ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہمارا ایمان ہے. اب ہم کریں تو کیا کریں؟ اپنا ایمان بچائیں تو کیسے بچائیں؟ آج کے دور میں اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَاصْفَحُوا، یعنی ان سب کی جانب سے توجہ ہٹا لو، کسی کی سنا ہی نہ کرو، کسی کی جانب دھیان ہی نہ دیا کرو. اپنا ایمان بس پکا ہے، اپنا دین بس سچا ہے، اب کسی دوسرے کی سننے کی ہمیں حاجت ہی نہیں. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لانا، سوہنے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. مقصد یہ ہے کہ بندہ فتنوں کی طرف توجہ ہی نہ کرے، نہ کسی کی سنے نہ کسی کو سنائے، بس اپنے دین پر چلے، اپنے رب سے
وابستہ رہے، اپنے رب سے واسطہ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔